آزاد کشمیر کا آج کل کا صورتحال دیکھتا ہوں تو اسی اینشنٹ گریک فلاسفر کا کہاوت یاد آتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، میرپور سے لے کے پونچھ تک، کیا ہم اس کو جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں؟ میں میرپور کے عوام کا شکر گزار ہوں. میں میرپور کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں آپ کے ووٹ کے مطابق آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک ظفر صاحب کو کہ وہ کامیاب ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاسم مجید کو کہ وہ تیر پہ کامیاب ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یاسر سلطان کو کہ وہ تیر پہ کامیاب ہوا. میں چودھری یاسین صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے ووٹوں کے مطابق وہ 2 کے 2 سیٹیں جیت کے آئے ہیں. میں چودھری اخلاق صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ووٹوں کے مطابق، عوام کے خواہش کے مطابق آپ بھی جیت چکے ہو، تیر بھی جیت چکا ہے. میں جاوید بدھانوی صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے امیدوں کے مطابق، ووٹوں کے مطابق وہ بھی جیت چکا ہے. گنتی وہ آپ کو جو بھی دکھانا چاہے، میرپور کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. عوام کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ووٹ دینا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میرپور کے عوام نے ووٹ دلوایا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ان کا ووٹ کا تحفظ دینا، ان کا ووٹ کو گنوانا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. ہمارا 100% ووٹ، 100% سیٹیں ان سے چھین کے رہوں گا انشاءاللہ تعالی. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں کہ چودھری یاسین 2 سیٹ سے لڑ رہے ہو، شہر کا سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو اور اپنا بھائی سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو، اور وہ شہر کا سیٹ نکل جائے اور گھر کا سیٹ میں، گاؤں کا سیٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے؟ نہیں، میں ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں کوشش کیا تھا. ہر الیکشن میں ان کو معلوم ہے کہ چودھری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 کے 2 سیٹیں دلوائیں گے. تو پچھلے الیکشن میں انہوں نے گولیاں چلائیں، گرفتار بھی کیے، لیکن ہم نے اپنا ووٹ کا تحفظ کیا. اس الیکشن میں ان کا کوشش یہ ہے کہ مجھ سے اپنے سیٹیں چوری کرے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، میرپور کے ووٹ پہ، کوٹلی کے ووٹ پہ ان کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ چودھری صاحب کی 30 یونین کاؤنسلز پہ قبضہ کیا جائے، مخالفین کی طرف سے پولنگ سٹیشن سے پولنگ ایجنٹس باہر پھینکا جائے، ہمارے لوگ چیختے رہیں آر او کے لیے، پولیس کے لیے، اور ان کا نام و نشان نہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں
کشمیر میں سیکیورٹی کی وجہ سے امن قائم رکھنے کے لیے، تاکہ ہم آپ کو پرامن الیکشنز دے سکے، صاف اور شفاف الیکشنز دے سکتے ہیں، اس لیے ہمیں فیزز میں الیکشنز کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں فیزز میں الیکشنز کرنا ہے کہ جب فیزز میں الیکشنز ہوں گے تو ہمارا پھر اتنا سیکیورٹی کے لوگ موجود ہوں گے کہ وہ ہر ایک پولنگ سٹیشن کو تحفظ دلوا سکیں گے۔ تو اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز کو تحفظ دلوانا تھا، انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ کشمیر میں فیزز الیکشنز کروائے ہیں، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ میرپور پہ فیزز میں الیکشن ہو رہے تھے، آپ کے پورا سیکیورٹی کا بندوبست تھا، سیکیورٹی کا کوئی کمی نہیں تھا، تو پھر 30 کے 30 پولنگ سٹیشنز پہ یہ کیسے حملے کیے؟ انہوں نے کیسے کامیابی سے کسی حلقہ میں 1-2 پولنگ سٹیشنز میں چلے مان جاؤ، اگر ہو جائے تو پھر ہم اس کو 30 پولنگ سٹیشنز میں، جس کے پاس میرے پاس ویڈیو ثبوت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف تب ممکن ہے جب آپ صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے نہیں، امن کو گارنٹی کرنے کے لیے نہیں، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے یہ فیزز کروایا، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے، تاکہ آپ میرپور کے ووٹ پہ ڈاکہ مارنے کے لیے آپ نے چودھری یاسین کے ہاں یہ 30 پولنگ سٹیشنز پہ ڈاکہ مارا، آپ نے چودھری اخلاق کے ہاں 10 پولنگ سٹیشنز پہ ڈاکہ مارا، آپ نے جاوید بدھانوی کے ہاں مختار یونس کو شہید کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو شہید کیا، بندوقیں چلائے، خوف و ہراساں کے ماحول بنا کے یہ کوشش کیا، یہ ناکام کوشش کیا کہ کشمیر کو یہ نظر آئے کہ میرپور کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کے تمام کوششیں ناکام ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سیٹیں جیتے ہیں۔ کشمیر کا بچہ جانتا ہے کہ میرپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے آپ سے ووٹ چوری کیا ہے، جو انہوں نے میرپور کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، جو انہوں نے کوٹلی کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، انشاءاللہ تعالی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ کو یہ ووٹ دلوا کے رہوں گا۔ اصل میں ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کا نقصان کشمیر کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا نقصان اس ملک کا، اس ریاست کا، عوام کا ہو رہا ہے، اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں، ہم وفاق پرست سیاستدان ہیں، ہم قومی مفاد میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم قومی مفاد پہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے کہ نون لیگ کے مفاد کے نام پہ، نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا، نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو۔ یہ آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ یہ کیا چاہتے، یہ کیا چاہتے، یہ کیا چاہتے، وہ چاہتے کیا کہ چاہتے ہیں کہ پونچھ آزاد کشمیر نہ لگے، مقبوضہ کشمیر لگے؟ کیا وہ کیا چاہتے ہیں کہ میرا میرپور
آزاد کشمیر کی طرح نہ لگے، مگر وہاں کا حالات ایسے ہو کہ اگر 30 پولنگز میں قبضہ کیا جائے، گولیاں چلایا جائے، کارکنوں کو شہید کیا جائے، کسی انٹرنیٹ پورا کشمیر میں بند کیا جائے، تو یہ آزاد نہیں لگے گا، مقبوضہ لگے گا۔ اور یہ اگر ریاست ملک کا مفاد سوچ رہے ہوتے تو پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر میں آزاد، صاف و شفاف اور غیر متنازع الیکشن کروا دیتے۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کے عوام اندھے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ان کو معلوم ہے، ان کو پتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا۔ ہم قومی مفاد میں خاموش تھے، ہم قومی مفاد میں خاموش ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا۔ یہ قومی مفاد کو پیچھے دھکیل کے نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دینا آج سے شروع نہیں ہوا۔ میں کہاں سے یہ کہانی شروع کروا دوں؟ اگر میں پچھلے الیکشن سے بات کروا دوں یا اس سے پہلے بات کروا دوں تو شاید بات دور تک چلی جائے گی۔ ہم اس بات کو آزاد کشمیر تک محدود رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ سازش نہیں ہے، اگر آپ کشمیر کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہتے ہو، اگر آپ کشمیر کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہتے ہو، تو میرے چند سوال ہے، ان سوال کا جواب دے دیں۔ یہ ایسے کیوں ہوا کہ بیرسٹر سلطان محمود مرحوم کے گزرنے کے بعد آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کا صدر کا الیکشن نہیں ہوا؟ آئین کے مطابق ہونا چاہیے تھا، قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کروایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت جاتا، پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے میر پور کا کسی کا امیدوار کو صدر ہاؤس میں بٹھا دیتے۔ اس لیے آپ نے نہیں کروایا۔ یہ قومی مفاد کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے، یہ صاف و شفاف الیکشنز کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے، آپ آزاد کشمیر کا مفاد نہیں، قومی مفاد نہیں، نون لیگ کا مفاد دیکھ رہے تھے۔ جو یہ احتجاج چلتا آ رہا ہے کشمیر میں، آپ جو بھی الزام لگا دیں، میں اس وقت ان الزامات پہ میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو آپ کا تمام الزامات اپنی جگہ، یہ 100% ممکن تھا کہ اس کو پرامن طریقے سے خوش آمدید وزیر اعظم صاحب، یہ 100% ممکن تھا، 100% ممکن ہے کہ ایک جان خطرے میں آنے کے بغیر، کوئی وائلنس کیے بغیر، کہ یہ پرامن طریقے سے حل ہوتا۔ اور جیسے ہمارا حکومت نے نہیں، لیکن ہمارا حکومت نے آنے سے پہلے جو وعدے کیے، جو وعدے آپ نے مکمل کیے وہ اپنی جگہ، لیکن جو وعدے آپ نے مکمل نہیں کیے وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے نا، وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے۔ چاہتے آزاد کشمیر کا قومی مفاد دیکھتے، چاہتے تو پاکستان کا قومی مفاد دیکھتے، لیکن نہیں، تب بھی نون لیگ کا مفاد۔ یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ 12 سیٹ والے؟ کیا کوئی ایک سیٹ اہمیت رکھتا ہے یا کسی انسان کی جان؟ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا زور یہ نہیں تھا کہ سیٹیں ختم کریں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہر بار یہ آپ نے سیٹیں استعمال کیا ہے۔ پچھلے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کا حکومت آزاد کشمیر میں ووٹوں کے مطابق آپ کا بنتا تھا،
پھر بھی آپ نے استعمال کیا. میں انسسٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ختم کریں. میں انسسٹ یہ نہیں کر رہا تھا کہ آپ احتجاج کرنے والوں کے تمام باتیں مان لیں. مگر کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا تھا, کوئی بات چیت ہو سکتا تھا, اس کا حل نکالنے کی کوشش کیا جا سکتا ہے. اور جہاں میں مانتا ہوں کہ احتجاج کرنے والوں سے تاریخی غلطیاں ہوئیں, ان کو کبھی بھی نہیں انکار کرنا چاہیے تھا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کو, جب ہم کہتے رہیں کہ آئی اے پی سی میں آ جائے, دوسری چیزیں میں آ جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں 1 مہینے سے زیادہ پہلے بند کمروں میں, پھر جب سے میں پچھلی بار مظفر آباد آیا تو مجھ سے وہ خط لکھا گیا, تو میں باقاعدہ کیمپین اس بات پہ کر رہا ہوں, وفاق سے بھی کہہ رہا ہوں, احتجاج کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے, اور یہ راستہ ایسا ہے کہ ہم امن واپس لے کر آئیں, حالات ٹھیک کریں, کشمیریوں کی زندگی میں جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں, عام کشمیری کی زندگی میں جن کا کوئی تعلق ہی نہ ہو احتجاج کرنے والوں سے بھی اور حکومت کرنے والوں سے بھی, جنہوں نے صرف اپنا زندگی جینا ہے, جس طریقے سے اور جس انداز سے آپ نے 14 دن 40 ڈیز تک عذاب بنا دیا کشمیر کے عوام کا زندگی, وہ آپ کے سامنے, اور یہ کوئی ضرورت نہیں تھی. میرے پاس طریقہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں, احتجاج بھی ختم کریں, حالات بھی بہتر کریں, آگے کا راستہ طے کرنے کے لیے, یہ سزا اور جزا کا فورم اسٹیبلش کرنے کے لیے, امن قائم کرنے کے لیے, اور ایسے راستہ کہ ریاست کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا پڑتا, اور ریاست کو ایک بھی وعدہ نہیں کرنا پڑتا, ایک بھی ان کا مطالبہ نہیں ماننا پڑتا. صرف اتنا کرنا پڑتا کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن فارم کرتے, اس سچ اور مفاہمت کو کمیشن کو ذمہ داری دیتے کہ جو سچ ہے وہ ہمیں بتا دے, جو جھوٹ ہے ہمیں بتا دے. آپ وہ کمیشن کو تسلیم کرتے, اپنا کام کرنے دیتے. احتجاج کرنے والوں کو ہم کہتے کہ جب تک کمیشن اپنا کام پورا نہ کرے تو اپنا احتجاج بند کرے. حکومت کو یہ مان آج تک کتنے جانے ہم بچا سکتے تھے. یہ کون اور کیوں اتنا انا سے قائم ہے, ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ نہیں, ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. نہ ریاست پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے, نہ احتجاج کرنے والوں کا کوئی موڈ ہے پیچھے ہٹنے کا. تو پھر میرے بیچارے معصوم کشمیریوں کا کیا ہوگا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تاریخ کا سب سے اہم ترین الیکشنز میں ضروری ہے کہ ہم امن قائم کریں, ہم غیر متنازع الیکشنز کروا دیں, ہم صاف و شفاف الیکشنز کروا دیں, اور ہم فوری طور پہ جو حالات بن چکے ہیں آزاد کشمیر میں, ان سے بچانے کے لیے, آگے کے مستقبل کو بچانے کے لیے, کشمیر کوز کو تحفظ دلوانے کے لیے, پاکستان کے موقف کو تحفظ دلوانے کے لیے, یہ کسی کی ہار جیت کی سوال نہیں ہے. یہ انسانوں کا جان بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تجویز, سچ اور مفاہمت کا کمیشن ریاست پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور احتجاج کرنے والوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہم اس طریقے سے اپنے ہی بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. میں نے پاکستان کی سیاست میں میرے خاندان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دے کے ہیں, لاشیں اٹھائے ہیں. میں اس لیے جانتا ہوں کہ کیا کیا گزرتا ہے ان خاندانوں پہ, ان پولیس آفیسر کے, ان فوج کے آفیسرز کے خاندان پہ, جو کام کے لیے
آپ کو تحفظ دلوانے کے لیے، کشمیر کے عوام کو تحفظ دلوانے کے لیے کام کے لیے نکلے تھے، مگر واپس نہیں آ سکے۔ میں جانتا ہوں وہ دکھ، وہ درد، وہ تکلیف جو ان خاندانوں پہ گزر رہے ہیں، جن کے بچے وہ صحیح ہوں گے، غلط ہوں گے، وہ نوجوان ہیں، سیاسی نعرہ سن کے باہر نکلے ہیں، کسی نے ان کا اپنے حقوق کا دعویٰ کیا ہے تو وہ باہر نکلے ہیں۔ کوئی تو بورڈ بیٹھے ہوئے گھر پہ، تو نے 30 دن سے ان کا انٹرنیٹ بند کیا ہے تو اس لیے باہر نکلے ہیں۔ وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، تو مجھے ان کا دکھ، ان کا خاندان کا دکھ، ان کے والدین کا دکھ، ان کا والدہ کا دکھ، ان کا والد کا دکھ، ان کا بھائی کا دکھ، ان کا بہن کا دکھ میں جانتا ہوں۔ آپ دلوانا بھی چاہتے ہو تو آپ سرک پہ اسی طریقے سے سزا نہیں دلوا سکتے۔ سزا دلوانا چاہتے ہو تو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، کسی نے میرا فوج کے آفیسر کو شہید کیا، کسی نے میرا پولیس آفیسر کو شہید کیا، تو قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن ہوگا، مگر تحقیقات کرنے کے لیے آپ کو یہ سچ اور مفاہمت کا تو کمیشن بٹھانا پڑے گا۔ یہ کمیشن مجھے بتائے گا کہ کس نے قتل کیا، کون گناہگار ہے، کون انصاف ہے۔ یہ کمیشن ہمیں بتائے گا کہ کون کس کا ایجنٹ ہے، کون کس کا مقصد ہے۔ یہ مسئلہ کوئی سڑک پہ حل نہیں ہوگا، اور اس لیے جو دوسرے والا فیز ہے اس میں زیادہ اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن دن رات محنت کرے، دن رات محنت کر کے آپ نے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے۔ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو راستہ ہم نے پکڑا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی اور کو آزاد کشمیر حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، جو مستقبل نظر آ رہا ہے میرا آزاد کشمیر کے لیے، وہ بہت پریشان کن ہے۔ آپ نے دگنی محنت کرنا ہے، اور ان کی جو دھاندلی کے کوششیں ہیں ان کو ناکام کرنے ہیں۔ دگنی محنت کرنا ہے اور ہمیں بھاری اکثریت دلوانا ہے، اور قائل کرے، ہر کسی کو قائل کرے کہ ان کو ووٹ ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں مایوسی ہے، اور ان کا یہ پلان ہے، یہ چاہتے ہیں، جو زور زبردستی اور چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، گولیاں چلا کے حکومت چلانا چاہتے ہیں، لاشیں گرا کے اپنے حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کا یہ پلان ہے۔ آپ سمجھیں، ان کا یہ پہلے سے پلان تھا کہ دباؤ آزاد کشمیر کو، خوف پھیلاؤ آزاد کشمیر میں، مایوسی پھیلائے آزاد کشمیر میں، بوائیکاٹ کروائے آزاد کشمیر میں، تاکہ لوگوں کا تعداد کم ہو، اور جتنے لوگوں کا تعداد کم ہوگا اتنا آسان ہی ہوگا ان کو دھاندلی کرنے کے لیے، اتنا آسان ہوگا ان کو زور زبردستی اپنا حکومت بنانے کے لیے۔ تو آپ نے دگنی کام کرنا ہے، دگنی محنت کرنا ہے، اور یہ زور دینا ہے۔ جو میرے پی ٹی آئی کے دوست بوائیکاٹ کا جو آپ کے ساتھ گیم کھیلا ہے، ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوائیکاٹ کر کے اپنا پارٹی کا فلاح، یہ سب سے بڑا سازش۔ قومی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے اور مقامی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے، انہوں نے جیسے اپنا قائدین کو دھوکہ دیا، تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ایسے دھوکہ نہیں دیا۔ ان کو بھی ایک طرف سے بوائیکاٹ پہ لگا کے، اور یہاں پھر آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر کا جو آپ کے سامنے امیدوار لگا دیا ہے۔ بوائیکاٹ نہیں، آئے ووٹ ڈالو، اور ووٹ ڈالنا ہے تو ایسے جماعت میں ووٹ ڈالو، ایسے امیدوار کے ووٹ ڈالو۔ کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ تم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہو، تم پی ٹی آئی والے ہو، تم نون لیگ والے ہو، تم جیک شیک والے ہو۔ میرے امیدوار دیکھے گا تو صرف یہ دیکھے گا کہ آپ کشمیر کا شہری ہو، آپ اس علاقے کے رہنے والے ہو، اور اسی انداز میں آپ کا تحفظ کرے۔ اب دگنی محنت کرے۔ ضرور یہ حالات دیکھ کے پونچھ میں، اور جو تقریریں ہو رہے ہیں اس سٹیج سے پاکستان کے خلاف، افسوسناک، شرمناک تقریر، وہ دیکھ کے دوسری طرف
जो हालात है वो देख के लोग मायूस होंगे, और अगर कोई कहेगा कि बॉयकॉट करें, वो शायद समझे कि इससे बेहतर है कि एक तरफ धांधली होता है, दूसरी तरफ हमारे साथ जिस किस्म का सलूक हो रहा है, तो शायद कुछ लोग ये गलत फैसला करें कि वो घर बैठे वो वोट ना डाले। आप ये गलती ना करो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये गलती किया और आज तक उसका तौबा तौबा कर रहे हो। आज पार्टी का तौबा, अगर हम ये नहीं करते, अगर पीपल्स पार्टी 1985 में बॉयकॉट नहीं करता तो 3 दफा ये शख्स वजीर आजम नहीं बनता, 4थी दफा ये शख्स आपका वजीर आजम नहीं बनता। ये गलती ना करो। बॉयकॉट के करने वालों के पास पहुंचो और समझाओ कि अगर आपने अपने हक लेना है तो एक ही तरीका है। किसी ने नहीं कहा कि आपके साथ कि दुनिया ने इंसाफ करना है, अपनी जिदोजहद करना है, अपना हक छीनना है, और एक ही तरीका है, सड़क पे जाके बैठ के शोर लगा के आपको हक नहीं मिलना। अगर आपको हक में चाहिए, अगर आपको हक मलकियत चाहिए, अगर आपको हक रोजगार चाहिए, अगर आप समझते हो कि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ने करना है, तो 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाना है। उससे पहले मैं आप सबको दावत देता हूं कि 30 जुलाई को मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होना जा रहा है। आपने ना सिर्फ खुद आना है, आपने सबको साथ लेकर आना है। साथ का मतलब, मैं स्टेज पे शायद कोई हो जो पाकिस्तान से हो, मैदान में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में रहने वाले होंगे, और हमने पैगाम पहुंचाना है। एक पैगाम ये कि कश्मीर के अवाम कभी अपने हक पे डाका नहीं मारने देंगे। हमारा नारा होगा कि कश्मीर पे डाका नामंजूर, कश्मीर पे डाका। इंशाअल्लाह ताला हमारा जिदोजहद जारी रहेगा। आपका जो हक छीना गया है मीरपुर में, वो भी मैं आपको हक दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला आप तो इनके हरकतें पहचान चुके हैं, अब 2 अगस्त पे हम इनको जान चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जो मुजफ्फराबाद में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हम किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हमारा केस ही ये है, हमारा केस ही ये है कि हम साफ शफाफ पुरअमन तरीके से सिस्टम में रह के वोट डाल के ही आना चाहते हैं। लेकिन क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कारकुनों को शहीद किया जाए नून लीग को सीट जितवाने के लिए? क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशंस में कब्जा किया जाए? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमसे यही उम्मीद रखना चाहिए कि हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूं। मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूं। मैं सियासत अगर करना चाहता हूं तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूं। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतमाद उठ जाए। इंशाअल्लाह ताला
29 जुलाई को हम मुजफ्फराबाद में मिलते हैं और 2 अगस्त की रात को हम साथ मिलके जश्न मनाएंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम। 2 अगस्त की रात को साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। जो कुछ हुआ ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। इस बार अपनी सीटों पर और अपने वोटों पर कब्जा नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से इस वक्त नून लीग की जो क़यादत है उस पर इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास धांधली के शवाहिद तक मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। मीरपुर में अवाम का हक छीना गया है और इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। मुजफ्फराबाद में किसी को वोट चोरी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कारकुनान से खिताब में कहा, जियालों से खिताब में कहा कि हम जलसा आम करने जा रहे हैं, सब लोग हमें ज्वाइन करें और एक तवाना आवाज़ के साथ आगे बढ़ें। साथ ही साथ उन्होंने पीटीआई को भी ये मशवरा दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि असेंबलियों से जाना और वोट से मुनहरिफ हो जाना, इलेक्शन को छोड़ देना, मैदान छोड़ देना किसी किस्म का कोई ये हथकंडा नहीं होता। अगर आपको आगे आना है, असेंबलियों का रुख करना होगा और अपना हक छीनने के लिए एहतजाज नहीं बल्कि ऐसी सियासत को इख्तियार करना होगा जिसके कोई खातिर ख्वाह जो नुकसानात हैं उसके बजाय फ़ायदे हमें सामने आए। उन्होंने कहा कि अवाम के वोटों और ख्वाहिश के मुताबिक मीरपुर में हमारे कारकुनान मौजूद रहे। अवाम के वोटों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि अपने मैंडेट पर अब किसी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। नून लीग की क़यादत को उनकी जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास धांधली के शवाहिद मौजूद हैं। हमारे पास धांधली के शवाहिद मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है धांधली करवाने के लिए इंतखाबात का मरहलावार इनेकाद किया गया। धांधली करवाने के लिए इंतखाबात का मरहलावार इंतखाब है। अवाम के वोटों पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है हमारे पास धांधली के शवाहिद मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ने जियालों से धुआंधार खिताब किया है। कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या मुस्लिम लीग नून का मफाद? हम खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। बिलावल भुट्टो की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि अब मज़ीद तमाशा नहीं देखा जाएगा, इंसाफ होगा। बच्चे बच्चे को मालूम है मीरपुर में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया धांधली करवाने वालों के इंतखाबात का मरहलावार इनेकाद किया। आज़ाद कश्मीर में शफाफ और खैर मुतनासिब इंतखाबात होने चाहिए थे। आज़ाद कश्मीर की बात की गई है, इंतखाबात की बात की गई है। अब तक हम कौमी मफाद में खामोश थे। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या फिर मुस्लिम लीग का मफाद? इसके अलावा ये भी कहा गया कि फैसल मुमताज़ राठौर जब ज्वाइन कर रहे थे उनके खिताब को तो उन्होंने वेलकम वज़ीर आज़म करके उनको मुखातिब किया। जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे, नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो? ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का